میرے پہلے مہمان ہیں انڈیا سے ڈاکٹر صاحب مدحت اللہ بھائی. کیسے ہیں مدحت اللہ صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اللہ کا شکر ہے. وعلیکم السلام. خدا آپ کو سلامتی و عافیت عنایت فرمائے. کیسا رہا؟ ایک دو ہفتے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. صحیح ہیں آپ؟ اہل و عیال سب خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بسم اللہ کریں ڈاکٹر صاحب. جی سب سے پہلا میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ اپنی لائف جرنی کے اعتبار سے کچھ بتائیے کہ آپ کہاں سے بہت ہیں. مہربانی آپ کو. یہ میری لائف جرنی جو ہے نا، کیا عرض کروں اب، سوائے تقصیر کے، قصور کے، گناہ کے، خطا کے، خامیوں کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں اور اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمارے شامل حال ہوں. اور میں علم کا دعوے دار نہیں ہوں. علم تو بہت عظیم چیز ہے. ہم طالب علم ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی خداوند متعال ہمیں قرآن و عطرت کے علوم سے نوازے. تو میرے پاس یہی ہے میرا سوانح حیات، لائف جرنی، کہ یہی ہے عرض کیا کہ خطا کے علاوہ، قصور کے علاوہ، کمزوریوں کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کب کہاں پیدا ہوئے؟ ٹھیک ہے، آپ اگر دینی سوالات کریں تو بہت مہربانی ہوگی ڈاکٹر صاحب. وہ انٹرنیٹ پہ لکھا ہوا ہے، بہت مل جائے گا آپ کو. اچھا وہ کوئی بہت چیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں، میری کوئی اہمیت نہیں ہے میں کہاں پیدا ہوا اور کیسے. یہ جو ہے بہت مہربانی آپ کی وجہ سے. میری پیدائش افغانستان کی، ہمارے پورے خاندان شیعہ ہیں. ماں باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے بھی، باپ کی طرف سے، دادا نانا دونوں طرف سے الحمدللہ سب شیعہ ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین ہمارا پورا خاندان ہی مذہبی ہے الحمدللہ. شروع ہی سے مذہبی رہا ہے. اور مجھے میرے خاندان میں جو ہے، مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں، تو کچھ دینی تعلیم حاصل کی الحمدللہ رب العالمین. یہ ہے جی. حکم کریں مزید آغاز. ایجوکیشن کے اعتبار سے کہ آپ نے کیا ایجوکیشن حاصل کی ہے؟ دینی سوال کریں ڈاکٹر صاحب. ایجوکیشن بہت کم، قلیل. اچھا قلیل سب کچھ میرے پاس قلیل ہے. جی تو میں سب سے پہلے جاننا چاہتا ہوں کہ شیعہ کی ہسٹری کیا ہے، یہ اسٹارٹ کہاں سے ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شیعہ کی ہسٹری یہاں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو خلق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت کی، اور اس کے بعد ائمہ طاہرین علیہم السلام، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی خلقت کی. اس سے پہلے کہ وہ آسمان خلق کرے، زمین خلق کرے، انبیاء کو خلق کرے، ملائکہ کو خلق کرے، تو سب سے پہلے جن کو ہستیوں کو خلق کیا ہے وہ 14 نور ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہمارے 12 امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. تو ہسٹری ان کی یہ ہے کہ اس دنیا کی خدمت سے، اس دنیا کی تاریخ سے پہلے سب سے اقدم جو ہیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہیں. اور اس اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، ملائکہ کی خلقت کی، انبیاء کی خلقت کی، ان سب سے جو عہد لیا وہی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی عہد لی، اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی ولایت اور ان کی نصرت کی عہد لی. تو یہ ہے تشیع کی تاریخ. اچھا اب آپ بات کرتے ہیں 12 اماموں کی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ 12 امام وہ کون اللہ ہیں؟ کے مخلوق ہیں. کیسے انہیں ماننا ہے؟ امام اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے عبد ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے سامنے بے بس، بے چارہ، اللہ کے سامنے، اور اللہ کا مملوک، اللہ کا عبد یعنی غلام، عبد یعنی عبد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، لیکن اللہ نے ان کی خلقت کی ہے سب خلائق سے افضل. اللہ تعالیٰ سب خلائق پر ان کو برتری عنایت فرمائی ہے، علم کے لحاظ سے، قرب کے لحاظ سے، فضائل نفسانی کے لحاظ سے، طہارت و عصمت کے لحاظ سے، اور اجر آخرت کے لحاظ سے سب خلائق پہ افضل ہیں. اور یہ ائمہ اطہار علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح معصوم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے علوم تھے اور انبیاء سلف کے جتنے علم تھے شرائع کے، جتنے علم تھے وحی کے، وحی صرف قرآن تو نہیں ہے، تورات بھی وحی، انجیل بھی وحی، زبور بھی وحی ہے، ان سب کا علم ائمہ اطہار علیہم السلام کے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، ائمہ طاہرین علیہم السلام کے پاس ہے. اور اسی طرح جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، جتنے معجزات ان کے پاس تھے، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کریں یا کسی مریض کو مس کریں تو اس کو شفا ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی. یہ سب ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے.
تو ائمہ طاہرین علیہم السلام اللہ کی جانب سے ہادی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے خلفاء، ان کے جانشین اور انسانیت کے ہدایت کے لیے اللہ کی جانب سے حجت ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے 12 اماموں کے متعلق. اچھا، یہ کیا دیگر انبیاء سے بھی افضل ہے؟ جی بالکل. اچھا، یہ کون ہیں؟ ان کے نام بتائیں اور پھر بتائیں کہ یہ کب تک آئیں گے، پھر کیسے تو کیسے ہوگا. پہلا امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرا امام حسن مجتبی ابن رسول اللہ ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، تیسرا امام حسین ابن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ و ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ان کے بعد جو چوتھا امام ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت علی ابن الحسین. ان کا لقب ہے زین العابدین سید الساجدین سلام من اللہ علیہ. اور ان کے بعد حضرت امام محمد باقر علوم النبیین علیہ السلام، وہ حضرت امام علی ابن الحسین کے فرزند ہیں، اور ان کی والدہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، تو وہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. اور ان کے بعد ان کے فرزند حضرت امام جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب الصادق الامین سلام اللہ علیہ، چھٹے امام ہیں. ان کے بعد موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین، جن کا لقب شریف کاظم ہے، جن کا لقب شریف باب الحوائج ہے. ان کے بعد علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم، ہمارے 8ویں امام ہیں. ان کا لقب الرضا المرتضی اور بہت سارے القاب ہیں ان کے، سلام من اللہ علیہ. اور ان کا مدفن مشہد مقدس ایران میں ہے. اور ان کے بعد ہمارے امام ہیں محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ. ان کا لقب شریف ہے الجواد التقی، اور بہت سارے القاب ہیں ان کے. اور ان کا مدفن ہے بغداد کے باہر کاظمین کے شہر میں. اور ان کے بعد ہمارے امام ہیں علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم اجمعین. اور ان کا لقب شریف ہے الہادی النقی. اور ان کا مدفن ہے سامرا میں عراق میں. اور ان کے بعد ہمارے امام ہیں 11ویں امام الحسن، ان کا اسم شریف ہے الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم اجمعین. اور ان کا لقب شریف ہے الزکی الخالص العسکری سلام من اللہ علیہ، اور ان کا مدفن بھی ہے سامرا میں. اور ان کے بعد وہ ہمارے 12ویں امام ہے جو ان کا اسم شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم شریف ہے، اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں. الحجۃ المنتظر ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم اجمعین. وہ 12 امام ہیں، وہ زندہ ہیں اللہ کے حکم سے. یہ 12 امام ہیں، ان کے یہ نام سب کے اور سب القاب شریفہ. یہ سب کے سب اب آ چکے ہیں، اب ان کے بعد کوئی نہیں آنا. ان کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے بعد آپ پہلے دیکھیں، اب دیکھیں یہ آ چکے ہیں، ان کے بعد بھی یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ابھی اس کا وقت نہیں ہے آپ کے بعد کہ اب ظہور کے بعد کیا ہوگا. ظہور کے بعد بہت کچھ ہوگا، بہت عجائب و غرائب ہوں گے اس عالم میں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے، شیعہ کتب میں، مخالفین کے کتب میں تواتر کے ساتھ بھلے کہ آخر الزمان میں ایک امام میری نسل سے، وہ میرے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے قیام کریں گے، جو اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، جو سب لوگوں سے زیادہ میرے جیسا ہوگا، خلق میں بھی اور خلق میں بھی ہو بہو میرے جیسا ہوگا. اور وہ زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دے گا، ظرف سے انصاف سے بھر دے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا ابھی آپ اس مرحلے پہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اس مرحلے کے بعد کیا ہوگا قیامت تک ہمارے احادیث میں بہت کچھ ہے، لیکن اتنا جان لیجئے کہ ان 12 اماموں کے علاوہ کوئی اور حجت نہیں ہے، کوئی اور حجت نہیں. اور مزید حکم. جی، تو کیا امام مہدی آ چکے ہیں اور وہ کہاں ہیں کچھ، یا وہ پیدا ہوں گے؟ اہل سنت کے اعتبار سے تو وہ پیدا ہوں گے، مگر آپ کے اعتبار سے یہ کہ وہ کتب میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوں گے. یہ بھی ایک مطلب ہاں موٹے موٹے طور پر ہم یہی مانتے ہیں. ایک مغالطہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے.
ایسے کوئی حدیث نہیں آپ کے پاس کہ وہ پیدا ہوں گے. آپ کے پاس روایت یہ ہے کہ وہ ظہور کریں گے, وہ ظہور کریں گے. جی جی. تو اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں بہت طاقت ہے, اللہ تعالیٰ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ حضرت ہمارے امام علیہ السلام سے 600-700 سال پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے, وہ ابھی تک زندہ ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 670 سال پہلے ان کی ولادت ہے. ان کی ولادت ہے تقریباً 670 سال پہلے. جی اور ہمارے 12ویں امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے 250 سال بعد آئے ہیں. یعنی ہمارے 12ویں امام کے تقریباً 900 سال پہلے یا اس سے زیادہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش ہے, وہ زندہ ہے. اور اسی طرح اللہ آپ کا بلا کرے حضرت خضر علیہ السلام, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زندہ تھے. موسیٰ علیہ السلام ہمارے عصر سے شاید 3000 سال سے زیادہ گزرے ہیں. اس وقت وہ زندہ تھے. اس اب پیدائش کب ہے اللہ جانتا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام ابھی زندہ ہیں, ان کا کبھی قبض روح نہیں ہو چکا ہے. تو اور جبرائیل میکائیل زندہ ہیں. اور آپ کے کتب میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مسیح دجال جو ہے وہ روایت ہے کہ کچھ صحابہ نے ان سے ملاقات کی, دیکھا تھا ان کو ایک جزیرے میں, دیکھا تھا کہ یہ مسیح دجال ہے. تو اس کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں یہ شخص زندہ تھا. وہ کون؟ دجال, جو آخر الزمان میں ظہور کرے گا, الوہیت کا ادعا کرے گا, اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے زندگی ہو جائیں گے, کافر ہو جائیں گے, اور شقی ہو جائیں گے. تو وہ زندہ ہے. صحیح. وہ ابھی تک وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اس سے لے کر ابھی تک زندہ ہے. اب اس کی پیدائش کب ہے ہمیں نہیں جانتے. یعنی ہو سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے اس کی پیدائش ہوئی ہو, کتنے 100 سال یا کتنے سال, وہ نہیں لکھا ہے آپ کے کتب میں, ہمارے کتب میں. اچھا, وہ زندہ ہے. تو اس طرح حضرت یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. حضرت قرآن مجید میں جو شخص قرآن پہ ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف 1500 سال تھی. یہ صرف 950 سال یا 900 سال اس نے طوفان سے پہلے اس نے تبلیغ کیا تھا. اس کے بعد بھی بہت عرصے تک وہ زندہ رہے. اس طرح نبی علیہ السلام بہت سارے تھے جن کے اعمار, جن کے عمر زیادہ تھے. تو اگر اللہ کے حجت زندہ ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. یعنی اگر انسان سوچے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب ہدایت لے کے آیا تھا بشر کے لیے, میں آپ کو یہ سوچنے کی اور فکر کرنے کی دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب, اور میرے جتنے ناظرین ان کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں. دیکھیں کہ اگر ہم یہی آپ کا جو ورژن ہے اسلام وہ قبول کریں, کہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے, پورے انسانیت کے لیے وہ ہدایت لے کے آئے تھے. یعنی جو سوال بھی کرنا تھا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے, ان کے پاس جواب تھا. یا اللہ نے ان کو علم دیا تھا, یا جبرائیل وحی لے کے آتا ان کے لیے. ٹھیک ہے نا. پورے انسانیت کے لیے ہدایت, عبادت کیسے کرنی ہے, نسک کیسے بجا لانے ہیں, قرآن کی آیات کی تفسیر کیا ہے, انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کیا ہے, اور قیامت کے احوال کیا ہوں گے, آئندہ دنیا میں کیا ہوگا, یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ علم تھا. اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے تفاسیر سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سب معلم قرآن تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد یہ سب ضائع ہو گیا. یعنی آپ لوگوں کے ورژن اگر ہم لے لیں, ہمارے جو آپ بھائی ہیں اہل سنت جو کہلاتے ہیں, یہ سب ضائع ہو گیا. یعنی ختم, کسی کو انتقال نہیں ہوا. صحابہ کو شاید انتقال ہو, یہ علم منتقل ہو گیا, لیکن وہ صحابہ نے کیا کیا, ہمیں تو نہیں پہنچا. وہ ہمارے پاس ابھی کیا ہے, آپ کے کتب میں سب ملا دیں 3-4 ہزار سے 5 ہزار زیادہ سے زیادہ صحیح حدیث ہیں. سب احادیث ملا دیں, شاید 10-15 ہزار حدیث ہیں. سب احادیث ضعیف وغیرہ سب ملا دیں 10 ہزار حدیث. وہ بھی اکثر ایسی چیزوں پر کہ شاید ان کا یعنی بہت سارے ایسے احادیث ہیں جو ہمارے سوالات کا جواب نہیں دیتے. ہم ابہام میں رہتے ہیں, اشکال میں رہتے ہیں, تحیر میں رہتے ہیں. قرآن کی آیات کی تفسیر کیا ہے وغیرہ وغیرہ, اتنے سوال جو انسان کے لیے ہو سکتا ہے. تو یہ سب علوم کہاں گئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے حوالے نہیں کیا, اگر ان کا وارث کوئی نہیں ہے تو یہ ضائع ہو چکا, یہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنے والا, اور اس دین کا واقعاً احیاء ہونا ہے, یہ دین حقیقی دین ہے, اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے, تو اس سے کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے اوصیاء ہونے چاہیے ہر دور میں کہ اس کے پاس جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم تھا وہ ان کے پاس ہوں. وَإِلَّا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کوئی حدیث کی کوئی کتاب لکھائی, کوئی کتاب نہیں لکھائی انہوں نے. ٹھیک ہے نا. صحابہ کے ذہن میں جو کچھ رہا بعد میں وہ صحابہ بھول گئے یا کچھ بھی ہوا.
صرف اسی پہ اکتفا کرنا یہ امت پہ ظلم ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اتنی اہم بات میسج لے کے آئے ہیں پوری انسانیت کی بقا کے لیے, پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے, میں صرف قرآن کی بات نہیں کر رہا, سنت کی طرح, قرآن کی طرح سنت اہم ہے, اور سنت کی اہمیت قرآن سے کم نہیں ہے. جو علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیا سوچا, کیا تدبیر کیا کہ آگے والی نسلوں تک یہ پہنچے. کچھ بھی نہیں کیا. یعنی اگر صحابہ کو بتایا, وہ صحابہ بھی مر گئے بھائی, بھول گئے. کچھ صحابہ نے سب تو, ان کے پاس سب کچھ تو نہیں تھا. بہت سارے صحابہ تھے غسل نہیں معلوم, تیمم نہیں معلوم, ان کے نماز کے مسائل نہیں معلوم. الا ماشاء اللہ اس کے مثالیں موجود ہیں. پھر اس کے علاوہ قرآن مجید کو بھی اگر آپ دیکھ لیں, یہ بہت اہم بات ہے کہ قرآن کو بھی جمع نہیں کیا نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے, قرآن بھی جمع نہیں کیا, اور نہ کسی کے سپرد کیا آپ کے بقول کہ جمع کرو. میں نے نہیں کہا تم جمع کرو, یہ بھی نہیں کیا, چلے گئے, ختم بات. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو, اور قرآن, یہ ایک تو قرآن کا ظاہر ہے, ایک قرآن کا باطن ہے. قرآن کی تفسیر, اغلب قرآن کے جو آیات ہیں ان کے معانی, ان کے تفاسیر میں بڑا اختلاف ہے, بہت مبہم ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر تر و خشک قرآن میں موجود ہے, لیکن اس کا علم کس کے پاس ہے؟ وہ علم کہاں گیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ابن عباس کہتا ہے کہ میری رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن سے نکالوں, تو وہ علم کہاں گیا؟ یہ پوری انسانیت کیوں محروم ہو گئی اس سے کیوں؟ قرآن کے, پہلی بات ہے قرآن کے ظاہر پہ بھی بہت بات ہے. اب آپ قرآن کے ظاہر کو چھوڑتے ہیں, کہتے ہیں چلیں یہ قرآن کے ظاہر میں کوئی نقصان نہیں ہے, یہ سب صحیح ہے. قرآن کے معانی وہ کم اہمیت تو نہیں رکھتا. وہ جتنا قرآن کا ظاہر اہم ہے اس سے زیادہ قرآن کے معانی اہمیت ہے. وہ جو حقیقی تفسیر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ضائع, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہاں گیا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایسے وسیع نہیں تھے کہ قیامت تک اب قیامت تک 10,000 سال, 50,000, 1,00,000 سال, پتہ نہیں کتنے سال ہوں گے, ان تک پہنچانے کے لیے پوری انسانیت میں اختلاف نہ ہو, سب ہدایت کے راستے پہ ہوں, کسی کو دینی مسائل میں شک نہ ہو, شبہ نہ ہو, سوالات کے جواب ہوں, اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہتمام کیا. ان بات کو اگر آپ سوچیں, اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اوصیاء ہوں گے, ہر دور میں ہوں گے, جن کے پاس یہ سارا علوم ہے, جن کے پاس یہ سارا علوم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ان کے پاس ہے. وَإِلَّا اگر ایسا نہیں ہے تو یہ اتنا ظلم امت پر, انسانیت پر, کہ آپ اتنا آب حیات لے کے آئے اللہ کی جانب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے آب حیات, جو مردوں کو زندہ کرے, یعنی انسان کافر ہے, مجاہل ہے, وہ مردہ ہی ہے. اسلام نور ہے, ہدایت ہے, ایمان ہدایت ہے, نور ہے, یہ انسان کو زندہ کر دیتا ہے. تو یہ آب حیات آپ لے کے آئے, اور اس کو آگے والے نسلوں تک پہنچانے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا, یہ سب ضائع ہو گیا. تو اگر آپ یہ سوچیں تو یہ سلسلہ ہونا چاہیے. آخر الزمان میں امام مہدی علیہ السلام کی اگر ولادت آخر الزمان میں ہوگی تو یہ سارے علوم ان کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ بخاری مسلم وغیرہ میں وہ تو سب ابھی موجود ہے, وہ تو ابھی ہے بخاری مسلم. اگر اسی احادیث سے انہوں نے لینا, یہ احادیث, یہ روایات, یہ جو سنت ہمارے پاس موجود ہے, یہ اختلافات حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے, اور سوالات جواب دینے کے لیے کافی نہیں ہے, قرآن کی تفسیر کے لیے جواب نہیں ہے. بہت سارے امور ہیں دین میں جو مجہول ہیں, ان کے جواب دینے کے لیے کافی نہیں ہے. تو یہ سلسلہ متصل ہونا چاہیے کہ امام مہدی علیہ السلام نے اپنے والد سے لیا ہے, ان کے والد نے اپنے والد سے لیا ہے, اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. جی جناب, مزید حکم. جی, تو کوئی ان سے ملا ہے امام مہدی سے؟ بہت اس طرح کی دلیل ملتی ہے آپ کو؟ بے حساب ملے. تو کچھ مجھے بتائیے کہ آپ کیا ہیں, یا ہمارے یہاں سے بتائیں گے آپ, یا قرآن سے بتائیں گے کہ جس طرح کی بہت سارے لوگ ان سے ملے ہیں, بہت سارے. کوئی شخص کسی سے ملتا ہے, اس کے کیا ہوتا ہے؟ اس کی روایت ہوتی ہے. کتاب کافی میں بہت سارے احادیث, صحیح احادیث ہیں کہ ان سے ملاقات کی کہ لوگوں نے ملے ہیں. کتاب کمال الدین میں بہت سارے احادیث ہیں کہ لوگ ان سے ملے ہیں. اس کے علاوہ مختلف دوروں میں جو لوگ ان سے ملے ہیں, الا ماشاء اللہ النجم الثاقب, محدث نوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے, بہت اچھی کتاب ہے. اس میں بہت معتبر روایات امام زمانہ علیہ السلام سے جن لوگوں نے ملاقات کی ہیں, ان کے مختلف حالات زندگی. بہت سارے لوگ ہیں. جی, آپ بھی بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں, آپ بھی بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے.
لیکن جو شخص کی ملاقات ہوتی ہے وہ اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی سے یہ اس بات کا اظہار کرے کہ میں ان سے ملا ہوں یا اس کے اپنی کہانی سنائے. تو یہ کہانیاں کہاں سے سنائی جاتی ہیں؟ وہ بعض میں ان کے احوال سے پتہ چل جاتا ہے، یا بعض کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاص افراد کو بتائیں. تو اس طرح وہ روایت ہوتی ہے. وَإِلَّا بہت سارے لوگ ملتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے. کوئی بھی شخص ان سے مل سکتا ہے، ملنا ان سے مشکل نہیں ہے. ملنا ان سے مشکل نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی شخص مخلص ہو، دعا کرے، توسل کرے تو ملاقات کا دروازہ کھلا ہے. البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی شخص ملاقات کی تمنا کرے اس کو مل جائے، لیکن اگر انسان مخلص ہو، اصرار کرے اور اپنے آپ میں پاکی لائے، یا یہ کہ بہت مضطر ہو، اضطرار ہو، بہت بے کس آدمی ہو، اضطرار کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. تو اس حالت میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ملاقات کی. ہمارے ہی اسی عصر میں بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ انہوں نے ملاقات کی ہے، بہت ملاقات. یا اور حسن اللہ یاری صاحب اس میں سے ایک ہیں. میں اگر میں کہہ دوں تو مجھے جھٹلانا پڑے گا نا. اگر میں ان سے ملا ہوں تو مجھے خود تکذیب کرنا ہوگا، دوسروں کو بھی تکذیب کرنا ہوگا. کیا کرنا پڑے گا؟ تو ہم اب ایسے لوگوں سے ملے ہیں جنہوں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے انہوں نے ملاقات کی ہے. جی ہاں. اچھا، آپ ایسے لوگوں سے ملے ہیں؟ جی ہاں، بہت دفعہ ملے. تو ان کے جیسے کہ ہمارے یہاں روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا. دیکھیں وہ مہدی عباسی تھا. مہدی عباسی نے، اس کا نام محمد تھا، اس کے والد کا نام عبداللہ تھا. تو بنی عباس کے زمانے میں وہ ایک خلیفہ تھا. اس کو مہدی بنانے کے لیے وہ روایت کری گئی. اس کا لقب بھی تھا مہدی. بنی عباس کا بہت 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 کوشش بھی رہا کہ ان کو ہی مہدی بنایا جائے. تو اس وقت وہ تدوین حدیث سے پہلے کا زمانہ ہے، یعنی بخاری وغیرہ اس وقت نہیں لکھا گیا تھا. بخاری کے مشائخ یعنی 1-2 نسل پہلے کی بات، سن 160-170 کی بات. تو اس زمانے میں ایسی بہت ساری روایات کری اور آپ کی کتب میں وہ روایات موجود ہیں، اور وہ اخبار احاد ہیں. تو وہ بنی عباس کی جو خلافت ہوئی تھی ابتداء میں وہ امامت کے مدعی نہیں تھے. بنی عباس شروع میں یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے خود بیعت کیا تھا بنی عباس نے نفس زکیہ سے، محمد ابن عبداللہ ابن الحسن حسن المثنى سے، ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، جن کو نفس زکیہ کہتے ہیں. تو اس شخص سے انہوں نے بیعت کیا تھا نفس زکیہ سے. تو بعد میں لیکن بنی عباس کو جب قبضہ ہو گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو خلافت نہیں دیتے، پر اس کو قتل کیا نفس زکیہ کو. وہ ہمارے پاس نفس زکیہ نہیں، آپ کے کتب میں اس کو نفس زکیہ کہا جاتا ہے. تو اس کو قتل کیا گیا. تو اس زمانے سے ایسے احادیث گڑھی گئیں. ایک تو کہ محمد کو جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل سے ایک نوجوان تھا بہت خوبصورت، اس کو مہدی بنانے کے لیے، محمد ابن عبداللہ بنانے کے لیے، اور اس کے بعد مہدی عباسی جو ہارون کا ظاہراً پوتا تھا، نہیں ہارون کا باپ تھا. اس طرح اس کو ابھی مجھے دیکھنا پڑے گا اس کے بنی عباس کے خلفاء کی ترتیب. اس کے والد کا نام عبداللہ ہے اور وہ خود محمد کہلاتا ہے. تو ان دونوں کے لیے، ان کو مہدی بنانے کے لیے ایسی روایت بنائی گئی. جی جناب. جی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو 12 امام تھی، یہ 12 خلیفہ ہی ہیں؟ 12 جانشین ہیں. خلیفہ کا مطلب دیکھیں، خلیفہ کا مطلب حاکم وقت نہیں ہوتا، خلیفہ کا مطلب گورنر نہیں ہوتا، خلیفہ کا مطلب کنگ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ حکومت کو خلافت کہا گیا ہے نا. اس مسلمانوں میں حکومت کو کہتے ہیں فلانی خلیفہ بن گیا. کیوں اس کو خلیفہ بولتے ہیں؟ یعنی آخری خلیفہ جو تھا عثمانی خلافت، جو سنہ 124 میں عالمی جنگ کے اول کے اختتام پہ وہ ترکی میں ختم ہو گیا. تو یہ بادشاہ حضرات یہ خلفاء کہلاتے تھے. کیوں؟ کہ اپنے آپ کو جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے. تو اسی اصل خلیفہ کا مطلب ہے جانشین، سکسیسر. اچھا، تو وارث، تو کس کے وارث؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث. یہ بادشاہ جو ہیں اپنے آپ کی اپنے حکومت کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے، شرعی رنگ دینے کے لیے، یہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے کہ ہم جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں.
ٹھیک ہے نا, مختلف بادشاہ فاسق فاجر ہوتے تھے, بڑے شراب وہ پیتے تھے, اپنے بھائیوں کو وہ قتل کرتے تھے, اپنے محارم سے وہ زنا کرتے تھے, کم نہیں تھے, کہلاتے خلیفہ تھے. تو یہ ہم کہتے ہیں خلیفہ ہے. خلیفہ سے ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ ہم لیتے ہیں کہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی یہ خلیفت ہے جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی جناب, بلا شک و بلا ریب. جی تو یہ جو 12 خلیفہ کے بارے میں اکثر ڈسکشن ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اکثر ڈیبیٹ لوگوں میں آپس میں, شیعہ سنی میں بھی, تو اکثر سنی جو ہے وہ قطعی نص سے قرآن سے دلیل مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نص سے ثابت کیجئے کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. تو آپ اس میں کیا جواب دیتے ہیں پھر؟ دیکھیں یہ قطعی نص سے یہ نصوص اتنے زیادہ ہیں نا, نصوص تو بہت بے شمار ہیں. حدیث ثقلین ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو, اگر ان کی اتباع کرو گے تو تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا, حدیث ثقلین کو اگر آپ پکڑ لیں تو اس میں واضح طور پر ثقلین اہل بیت طاہرین علیہ السلام اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف امیر المومنین علیہ السلام تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں وہاں پہ بات کر رہے ہیں لوگوں میں, وہ اپنے جانشین جو فوری طور پر ان کے بعد جانشین شخص ہے, اس کی جانشینی کے لیے ان کو زیادہ اہم ہے کہ اس پہ زیادہ زور دیں, زیادہ تاکید کریں. ٹھیک ہے نا, اب 12 امام آئیں گے تو سب لوگوں کو ان کو اس وقت اس زمانے میں سب لوگوں کو جاننے کی اس کی ضرورت نہیں ہے, اور جتنی تاکید ہونی چاہیے کہ ان کے فوراً جس شخص کی خلافت کو قبول نہیں کیا جائے گا, جس شخص کی خلافت پہ بہت کیا ہوگا, ان کی خلافت ان پہ حق پہ قبضہ ہو جائے گا, ان کے حق کو منوانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ تاکید کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے احادیث اس میں بہت زیادہ ہیں کہ حدیث غدیر ہے, حدیث منزلت ہے, حدیث ثقلین ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ احادیث ہیں 12 اماموں کے امامت پر, اور صحیح احادیث ہمارے کتابوں میں ہمارے محدثین نے سنت 300 ہجری کے لگ بھگ جو لوگ لکھے ہیں, مخالفین یعنی آپ لوگوں کے علماء کے طرق سے سینکڑوں حدیث نقل کی ہے. کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر, میں یہ کتاب آپ کو دکھاتا ہوں, ایک منٹ میں کتاب آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر, یہ مرحوم خزار قمی رحمہ اللہ جو سنہ 300 کے کچھ عرصے بعد یہ گزرے ہیں, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. تو اس کتاب میں اگر گنتی کیا جائے تو بہت زیادہ احادیث ہیں جو مخالفین کے سب مخالفین بس 12 اماموں کے اسامی مبارکہ پر تنصیص نسب کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اس طرح نصوص بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر آپ مرحلے پہ چلیں نا, ایک منطقی ایک ترتیب ہوتی ہے. مثلا ایک شخص اللہ کو نہیں مانتا, کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں, وہ آ کر ہم سے بات کرے کہ شق القمر کیا ممکن ہے یا ناممکن ہے, یا یہ ہم سے یہ بات کرے کیا کوئی شخص معصوم ہو سکتا ہے یا معصوم نہیں ہو سکتا. تو ہم تو اس سے یہی کہیں گے نا کہ تم پہلے آؤ اللہ پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کا ایک خالق ہے, ہستی کا کوئی ایک خالق ہے. اگر یہ مان لے پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو کیا یہ پاور دے سکتا ہے کہ وہ شق القمر کر دے, کیا یہ چیز ہے ہی ناممکن. جب ایک شخص اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے مثلا کیا ہے انسان سب ایوولوشن سے پیدا ہوتا ہے, سب انسان جو ہیں وہ حوادث کے بنا پر یعنی ایکسیڈنٹلی ہم پیدا ہو گئے, بندر سے پیدا ہو گئے, مچھلی سے پیدا ہو گئے, مندر سے ہم پیدا ہو گئے. تو ہمارے پاس ایک طاقت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیں, یا ہم اشارہ کریں تو پتھر سے 12 چشمے نکل آ جائیں, ٹھیک ہے نا, یا وہ لاٹھی پھینک دیں, لاٹھی جو ہے اژدہا میں تبدیل ہو جائے. تو اس سے یہی کہیں گے کہ پہلے آپ آ جائیں اور پہلے آپ بات کریں کہ اللہ کو آپ مان لیں. اگر جب اللہ کو آپ مان لیا اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ایسا خالق, اگر ہمارا ایک خالق ہے جس نے پورے ہر چیز کو بنایا ہے, تو وہ خالق ہمیں اپنے حال پہ نہیں چھوڑ سکتا کہ ہم انسان اس دنیا میں رہیں. اس خالق کون ہے, اس کی معرفت ہمیں حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہ بتائے, اس کی عبادت کیسے کریں, اس کو کیسے راضی کریں, وہ خالق کن چیزوں سے غضبناک ہوتا ہے, کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے, اور وہ ہم سے کیا مانگتا ہے, اس کا پروگرام کیا ہے ہمارے لیے, کہ ہم اپنی حیات, اپنی زندگی, اپنا لائف کس طرح گزاریں, کیا اس کا کوئی پروگرام ہے یا نہیں ہے.
یا ہم اس طرح حیوان کی طرح. یہ خالق ہمیں اپنے اس حیرت میں نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے اس کو پیغمبر، اس کو رسول، اس کو ہادی، ٹیچر بھیجنے ہوں گے ہمارے لیے، تو اس طرح رسالت ثابت ہوتا. اب 12 اماموں کے متعلق جب بات کرتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وہ آپ سے نص جو مانگتے ہیں وہ قرآن سے مانگتے ہیں. عرض کرتے ہیں 12 امام جب کی بات کرتے ہیں نا، 12 امام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا جو امام ہے اس کے متعلق اس کو مان لو. اور پہلا امام جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کو، اس سے بہت سارے بات لازم آتے ہیں. اگر وہ منصوص ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنا جانشین بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے ابوبکر عمر کی خلافت باطل ہے. یہ تو ساتھ تو نہیں ہو سکتے نا کہ یہ بھی برحق ہو. اگر منصوص ہے تو، اگر منصوص ہے، اگر اللہ نے چنا ہے تو پھر ہاں بالکل بالکل. تو یہ اس کے اگر وہ مان لیا اس کے بعد خلیفہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثقلین جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو شامل ہو جاتی کہ وہ ہائے تطہیر ان کو شامل ہو جاتے وضوح کے ساتھ، آپ ہی کے کتب سے. پھر اگر ان کو مان لیا تو پھر اگر ان ہستیوں کو مان لیا تو پھر ان کے احادیث ہمارے کتب میں بہت زیادہ ہیں کہ ان کے بعد 12 امام کون ہیں، ان کے بعد 12 امام کون ہیں. اب آپ نص کی بات کرتے ہیں نا، ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ نصوص بہت زیادہ ہیں. نصوص یہ، اور ضروری نہیں ہے کہ نص قرآن سے ہو، یہ بھی ایک فراڈ ہے، ایک بہت بڑا فراڈ ہے شیعوں کے خلاف، اور اپنے عوام کو دھوکہ دینے کی بات ہے کہ آپ نص صرف قرآن سے لائیں. یہ کون کہتا ہے؟ یعنی کیا؟ یعنی رسول وہ مانتے نہیں. اجازت دیں اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے، احادیث صحیح احادیث میں ہے، تو کوئی مسلمان کو اس کو انکار کرے کہ میں نہیں مانتا اس لیے کہ قرآن میں نہیں ہے؟ یہ تو سراسر کفر ہے. یہ تو بات ہی کفران میں ہے. فرض کریں کہ ہمارے پاس قرآن میں سے نہیں ہے، فرض کرتے ہیں اگر ایک صحیح حدیث میں ہے تو کافی ہے، ایک صحیح حدیث، وہ الا کہ احادیث متواترہ میں موجود ہے. آپ خود کہتے ہیں ابوبکر عمر عثمان کی خلافت پہ کوئی نص نہیں، یہ منصوص نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصب نہیں کیا ہے، تو یہ کیسے خلیفہ بنے؟ تو پر کیوں خلیفہ بنے؟ یہ ان کے خلیفہ بننے کا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ کار بتایا کہ میں نصب نہیں کرتا، تم میرے بعد یہ خلیفہ بنا؟ وہ طریقہ کار بھی تمہارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر چلے ہم مان لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے بعد امام تعین نہیں کرتا، یہ مسئلہ یہ فائدے ہیں تعین نہ کرنے کے، تم تعین کرو، یا یہ طریقہ کار بتاتا ہوں اس کی وجہ سے کوئی امام بن جاتا ہے. وہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، وہ بھی تو نہیں ہے. تو ان حضرات کی خلافت کے لیے، ان کی لیجیٹیمیسی کے لیے، شریعت کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری طرف ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں. من کنت مولا فهذا علی علیہ السلام مولا، من اطاعنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ. یہ صریح ہے کہ سب صحابہ پر، سب مسلمانوں پر ان کی طاعت واجب ہے، ان کی طاعت اور اس طرح کے احادیث کم نہیں ہے. انی تارکم فیکم الخلیفتین، میں تمہارے درمیان 2 جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، میری کتاب اللہ کی کتاب اور میرے عترت اہل بیت علیہم السلام. یہ نص نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ نص نہیں ہے تو کیا ہے؟ نہیں، اصل میں پھر وہ یہ پوچھتے ہیں نا جی کہ واضح الفاظ اس میں موجود ہونے چاہیے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے یا ان کو امام بنا لینا، یا ہمارے کتب میں تو بہت ہے. بات نہیں ملتی نا. آپ دیکھیں، تو اہل سنت کیا نہیں ملتی نا. تو آپ اپنی تاریخ دیکھیں نا، آپ کی تاریخ کیسی تاریخ ہے؟ آپ کا خلیفہ ایک ہے یزید، جس نے سر عام اہل بیت علیہ السلام کو پیاسے لبوں کے ساتھ، پیاسے گلے کے ساتھ اس نے ذبح کیا ہے، اور ان کے بیٹیوں کو، ان کے بچوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کو، اور تو ان کو بے ردا جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، وہ اسیر بنا کر لے گئے ہیں. اصل آپ کی جو دین بنی ہے، ایوالو ہوئی ہے انہی کی زیر سرپرستی. احادیث نقل ہوئی ہیں تو ایسے خلفاء کے زیر سرپرستی. وہ پاگل تھے خلفاء کہ وہ ایسے احادیث نقل کرنے دیں، وہ پاگل تھے ایسے حدیث نقل کرنے دیں. نہیں، مگر اہل سنت میں نا یزید کو جو ہے، یزید تو کنٹروورشل پرسنالٹی ہے ہی. سب خلفاء یہ ہیں. یزید کے والد بھی کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں. سر سے دیکھیں ابو بکر، ابھی ہم نے ہمارے اور آپ کے درمیان اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، عمر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، عثمان کی خلافت پہ نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، معاویہ کی خلافت پہ نص نہیں ہے. اس کے بعد مروان ابن الحکم، یزید، معاویہ کے بعد یزید کے بعد معاویہ ابن یزید، معاویہ ابن یزید کے بعد مروان ابن الحکم، اور اس کے بعد بنی مروان، عبد الملک ابن مروان، اور ماں بعد. کسی پہ نص نہیں ہے، اور کوئی ایسے طریقہ کار بھی نہیں ہے کہ تم اس طرح خلافت بناؤ. تو یہ خلفاء جو ہیں، ہمارے تو
جی ہمارے یہاں جو 12 خلیفہ ہے نا تو اس پر اتفاق نہیں ہے کہ لگاتار ہوں گے، کنٹینیوس ہوں گے وہ. 7 لوگوں پر ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور 5 کو نام سے ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. اجازت فرمائیں، ان کے یہ میرے کا عرض یہ ہے کہ یہ سب یزید ہیں، یہ لوگ سب یزید ہیں، کیونکہ ان کے آپ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اگریمنٹ ہے کہ ان کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، اور ایسا کوئی طریقہ کار بھی نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم اس طریقہ کار پہ چلو تو خلیفہ بناؤ، یہ خلیفہ لیجیٹمیٹ بن جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہے. تو ان کے شرعی ہونے کے خلافت شرعی ہونے کی کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے یہ حکومت ان کے ہاتھ میں، قاضی جو مختلف شہروں میں نصب ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں، امام جماعت بنتا ہے کوئی تو یہ نصب کرتے ہیں، فوج کے کمانڈر یہ نصب کرتے ہیں، خراج آتا ہے، خراج کن لوگوں کو میں بانٹا جاتا ہے یہ لوگ تعین کرتے ہیں. تو یہ لازمی بات ہے کہ آپ کے اور آپ کے کتب جو ہیں انہی خلفاء کے زیر سرپرستی ابو بکر کے دور سے لے کر بخاری مسلم کے لکھے جانے کے وقت اور اس کے بعد کے حد تک کے وقت انہی خلفاء کے زیر سرپرستی آپ کے جو مذہب ایوالو ہوئی ہے ان کی زیر پرستی. آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ پاگل تھے؟ ایک شخص حکومت کرتا ہے، مثلا ایک حکومت ہے بہت وسیع، ایران اس کے اندر آ جاتا ہے، آپ کا موجودہ پاکستان، سندھ کے علاقے، پنجاب کے بہت سارا علاقے، یہاں سے اس کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، پورا ایران، اس کے بعد ماوراء النہر یعنی موجودہ دور میں ازبکستان، تاجکستان، یہ قزاقستان کے کچھ علاقے، اس کے بعد اس طرف غرب کی طرف جائیں آذربائیجان، ارمینیا اس کے اندر آ جاتا ہے، ترکی کے بہت سارے علاقے اس کے اندر آ جاتے ہیں، شام سب، فلسطین سب، مصر سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، پورا جزیرۃ العرب اس کے. آپ سمجھتے ہیں کہ ناقابل آدمی اس پہ حکومت کر سکتا ہے؟ پاگل آدمی، احمق آدمی اس پہ حکومت کر سکتا ہے اس طرح؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، وہ پاگل نہیں تھے، نہیں کر سکتا. آدمی وہ بہت ہی آدمی کو چالاک ہونا چاہیے کہ اس طرح کنٹرول کر سکے، ایڈمنسٹر کر سکے نا. تو اس طرح چالاک آدمی، ہوشیار آدمی جس کی اپنی خلافت غیر شرعی ہے، وہ کیسے حدیث نقل کرنے دے گا کہ میں یہ خلافت جو ہے دوسروں کا حق بنتا ہے؟ وہ دے گا؟ نہیں دے گا، وہ ایسے حدیث نقل کرنے نہیں دے گا، اس کے سیاست کے بالکل منافی ہوگا. مسلمان اس کا احترام کرتے ہیں، مسلمان اس کی طاعت کرتے ہیں، مسلمان اس کے فرمان پہ جو ہے جہاد کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ وہ خلیفہ رسول کہلاتا ہے، خلیفہ رسول کہلاتا ہے. لیکن اگر مسلمانوں کو یہ بات پتہ چلے کہ اس کی خلافت باطل ہے تو لازمی بات ہے کہ مسلمان اس کی حکومت جو ہے وہ نہیں چل سکے گی. تو اس کی حکومت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ایسے حدیث نقل نہ ہونے دیا جائیں. تو یہ بات مشترک ہے ابو بکر سے لے کر آپ کے آخری خلیفے تک، جو سنہ 1924 میں ترکی میں اس کا انحلال ہوا ہے خلافت کا، ان زمانے میں کہ ایسے احادیث نقل نہ ہونے پائیں. تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کتب میں ایسے احادیث نہیں ہیں، تو آپ کے علماء تو ادعا تو نہیں کرتے کہ آپ نے سب صحیح احادیث نقل کی ہیں، یہ تو ادعا نہیں کرتے. بہت سارے احادیث آپ کے علماء نے نقل نہیں کیے، ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ہم اور آپ مانتے ہیں کہ امامت ایک نزاعی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے مسلمانوں میں، ہے کہ نہیں؟ مانتے ہیں نہیں مانتے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل، بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے، ہاں سب سے بڑا، سب سے بڑا. تو کیا ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں؟ ہو سکتا ہے. چلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان ہے وہ فرض کریں وہ بھول سکتے ہیں کچھ ان سے. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ میرا آخری پیغمبر ہے، میرا آخری رسول ہے، اس کے بعد تو میں نے کسی رسول کو بھیجنا نہیں ہے. اور اس کے امت میں سب سے اختلافی مسئلہ جس کی وجہ سے لوگوں کے نماز بھی تبدیل ہوں گے، لوگ مختلف طرح سے نماز پڑھیں گے، مختلف طرح سے وضو لیں گے، مختلف طریقے سے اذان دیں گے، مختلف طریقے سے تفسیر قرآن کریں گے، ایک دوسرے کی تکفیر کریں گے، ٹھیک ہے نا. یہ اختلاف پیدا ہوگا، اس کے متعلق نص ہی نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے قرآن جمع نہ ہو. دیکھو عزیز، قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں فرمایا، سنت جمع نہیں کیا، دنیا سے چلے گئے ہیں. سب سے بڑا اختلافی مسئلہ جو ان کے بعد پیدا ہونے والا ہے، میرا تو یہی عرض ہے کہ ان کے حیات میں پیدا ہوا تھا. حدیث قرطاس جو ان کے حیات میں اختلاف ہوا تھا. جی بالکل. تو اس مسئلے پہ ان کا نص نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا ایک کلینک ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے نا، اگر آپ اس کو 1 مہینے کے لیے جاتے ہیں تو ایک دوسرے ڈاکٹر کو لے کے آتے ہیں کہ یہاں اس کلینک کو چلاؤ جب تک میں واپس نہ آؤں، ٹھیک ہے نا. وہ ایک چھوٹا سا کلینک ہے. یا تو تالا لگاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں وہی گیا 1 مہینے کے لیے، یا تو کسی دوسرے شخص کو ادھر بٹھاتے ہیں
ایسا نہیں ہے کہ ویسے دروازہ کھلا ہو، کوئی نہیں ہے وہاں پہ چلانے والے کلینک کا، ٹھیک ہے نا، کسی کو تو بٹھائیں گے آپ. تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں اور پوری انسانیت کو یتیم بنا کر جا رہے ہیں، اپنے ایتام کے لیے، اپنے یتیموں کے لیے، اپنے امت کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے، ایسے بس حیرت میں چھوڑ دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ وہ قرآن و اللہ سنت چھوڑ کے دین گئے. حق ہے تو نہ سونا چاہیے. جی جناب. جی قرآن و سنت چھوڑ کے گئے، وہ جی قرآن اور سنت چھوڑ کے گئے نا. قرآن اور سنت، جی ہاں، قرآن اور سنت امام نہیں ہے، قرآن و سنت امام ہے. قرآن کو بولو، سنت کو بولو، ہاں جہاد کرو. اس کی بنا پر ہم کریں گے نا، ہم اس کے فالوور ہیں نا. ٹھیک ہے، یہ قرآن اور سنت ہے، یہی تو عرض کر رہے ہیں کہ قرآن میں بھی اختلاف ہے، سنت میں بھی اختلاف ہے، دونوں میں اختلاف ہے، دونوں میں اختلاف ہے. نہیں، قرآن دونوں میں ہی کے اختلاف. انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف ہوتا ہے نا، سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے کہ کوئی اپنی طریقے سے سوچ رہا ہے، دوسرا دوسرے طریقے سے سوچ رہا ہے، اس میں تو اختلاف ہے. عرض یہ ہے دیکھیں، عرض ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت کیا کمپلیٹ ہے یا اس میں ڈیفیشنسی ہے. سب سے بڑا جو اختلافی قرآن تو مسئلہ complete ہے، سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے، اگر قرآن و سنت یعنی اختلافات رفع کرنے کے لیے کافی ہے تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اختلافات رفع کرنے کے لیے کافی نہیں ہے قرآن و سنت. اور پھر اسی لیے قرآن و امام سنت مہدی کے کو آنا متعلق ہے. اگر بات کریں نا، کون سا قرآن آپ نے چھوڑ کے گئے ہیں؟ وہی قرآن جو جمع نہیں ہوا تھا، وہی قرآن آپ پڑھیں. ادھر زید بن ثابت کی حدیث کئی مقامات ہیں بخاری میں. ابو بکر عمر نے اس کو بلایا کہ تم قرآن جمع کرو، اس نے کہا میں کیوں وہ کام کروں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. تو پھر اس کو بہت 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 منت کرنے کے بعد، اس کو منانے کے بعد وہ گیا ہے. بھائی وہ خود کہتا ہے میں پتھر پہ لکھا تھا، کہیں وہ لکڑ پہ کہیں لکھا تھا، وہ مختلف جگہوں پہ تھے. تو میں نے بہت کوشش کے ساتھ وہاں پہ وہ قرآن جمع کرنے کی کوشش کی. تو کہاں چھوڑ کے گئے آپ کہتے ہیں قرآن و سنت چھوڑ کے گئے؟ قرآن تو متفرق چھوڑ کے گئے تھے، کہیں پتھر پہ لکھا ہے، کہیں پتے پہ لکھا ہے، کہیں ہڈی پہ لکھا ہے، وہ کسی کے پاس ہے، کہیں کسی کے پاس ہے. سنت کہاں چھوڑ کے گئے؟ صحابہ کو یاد تھا نا. صحابہ کو یاد. تو میں آپ ایک چیز صحابہ کو دکھاؤں. میں ایک حدیث آپ کو دکھاتا ہوں صحابہ کی. اچھا، صحابہ کو یاد. عزیزم ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے بخاری، تحقیق صدقی جمیل العطار، یہاں صفحہ نمبر 161 میں یہ جو ہے کتاب الاذان، حدیث نمبر 650. یہ ملاحظہ فرمائیے، سمعت ام الدرداء یقول، ام الدرداء کہتی ہیں دخل علی ابو الدرداء، ابو درداء اویمر، اس کا نام ہے اویمر، وہ میرے پاس آئے، وہ مغضبن، وہ بڑا غضبناک تھا. فقلت ما اغضبک، اس نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے غضبناک ہیں یا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فقال، اس نے کہا واللہ ما اعرف من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا. ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چینج نہ ہوا ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چینج نہ ہوا ہو، سوائے اس لیے کہ یہ نماز جماعت پڑھتے ہیں. وہ اسلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اب تک اتنا چینج ہو چکا ہے کہ صرف اس میں سے نماز جماعت بچی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تفہیم البخاری، یہ ترجمہ ہے بخاری کا اور شرح ہے. اس نے ایک شرح ترجمہ کیا ظہور الباری اعظمی فاضل دارالعلوم دیوبند کا، اس نے تفہیم الباری ہے اس کی کتاب ہے. اچھا، یہ جلد نمبر 1 ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کا ترجمہ کیا ہے. میں نے ام درداء سے سنا، آپ نے فرمایا، ام درداء فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ابو درداء آئے، بڑے غضبناک ہو رہے تھے. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھ لیتے ہیں. یعنی نماز جماعت کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی کوئی بات نہیں بچی، ان کی شریعت کی کوئی بات نہیں بچی. کتاب صحیح بخاری، یہ ترجمہ ہے وحید الزمان صاحب کا. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 421 میں ام درداء کہتی ہیں ابو درداء صحابی میرے پاس آئے، وہ غصے میں تھے. میں نے پوچھا کیوں غصے میں ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا،
بس یہی رہ گیا ہے کہ لوگ مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں قرآن و سنت چھوڑا ہے. قرآن و سنت جو ہے آپ کے اپنے صحابہ اس زمانے میں. ابو درداء کی وفات کب ہے؟ ابو درداء کی وفات صفین کے بعد ہے، جنگ صفین کے بعد ہے، کیونکہ کتاب اخبار الطوال البدایہ والنہایہ وغیرہ میں موجود ہے کہ وہ اس زمانے تک زندہ تھے. اچھا وہ اب یہ کب کی بات ہے؟ مثلا عثمان کی خلافت کی بات ہے یا معاویہ کی خلافت کی بات ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ ان کی واضح شہادت ہے. اچھا اب ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے، ایک ابو درداء کے متعلق اس کے فضائل میں آپ کو دکھاؤں. ابو درداء صحیح بخاری جلد نمبر 5، ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث نمبر 5004. انس کہتے ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم يجمع القرآن غیر اربعہ، ابو الدرداء ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت وابو زید ونحن ورثنا. انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو صرف 4 صحابہ کرام قرآن کے حافظ تھے. یہ جمع قرآن کو انہوں نے ترجمہ کیا حفظ قرآن کے ساتھ، حالانکہ جمع کا مطلب حفظ نہیں ہوتا. قرآن جمع نہیں کیا تھا سوائے ان 4 کے. یعنی یہ لوگ تھے کہ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ قرآن کے اجزاء انہوں نے جمع کیے ہوں، کیونکہ واضح دلیل ہے زید بن ثابت کہ پورا قرآن جمع نہیں ہوا تھا. بہرحال ان میں ابو درداء شامل ہیں، ابو درداء معاذ بن جبل اور زید بن ثابت اور ابو زید. اچھا ایک اور میں آپ کو دکھاؤں روایت. اسی روایت کے متعلق فتح الباری جز نمبر 2 تالیف ابن حجر، یہی روایت ہے 650 کا. ام درداء ابو درداء سے روایت کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی کے شرح میں یہ کہتے ہیں، دیکھیں یرید من شریعت محمد شیئا لم يتغیر عما كان علیہ الا الصلاح فی الجماعہ. ابو درداء کہتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی ایسی چیز نہیں باقی رہی جو متغیر نہ ہوا ہو مگر یہ کہ نماز جماعت، صرف نماز جماعت. تو آپ کہتے ہیں کہ سنت ہے، انہوں نے سنت چھوڑی ہے، کتاب و سنت. یہ آپ کے اپنے صحابہ کا کہ جو ہیں کیا ہیں کہ شہادات ہیں کہ اسی زمانے میں صحابہ کے زمانے ہی میں جو ہے سنت چینج ہو چکا تھا. اب میں ایک اور حدیث آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ انعام الباری دروس بخاری تالیف شیخ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی جلد نمبر 3. اسی حدیث کے ذیل میں صفحہ نمبر 444 میں. بھلے مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز تو پڑھ لیتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے، لیکن دین کے بقیہ احکام میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے غصہ آ رہا ہے. صرف اتباع نہیں ہے، کہتے ہیں کہ سب کچھ چینج ہو گیا ہے. وہ اس صحیح طرح سے ترجمہ نہیں کر رہا یہ آپ کا مولوی جو ہے تقی عثمانی. ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں انس کی. یہ ہے انس صحیح بخاری حدیث نمبر 529. انس کی حدیث ما اعرف شیئا مما كان على عهد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلے انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تم لوگوں نے چینج نہیں کیا، سب کچھ چینج ہو گیا، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا کہ نماز کیا نہیں ہے، نماز تو ہم نے چینج نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ بلی الیس ضیعتم ما ضیعتم فیہا، کہا کہ کیا نماز کی کیا بات کرتے. انہوں نے جواب دیا کیا ایسا نہیں ہے کہ تم نماز میں سے بھی بہت سارے ارکان تم نے ضائع کر دیے، نماز میں سے بھی بہت سارے ارکان اور اجزاء آپ نے ضائع کیے. اچھا زہری کہتے ہیں میں انس بن مالک کے پاس گیا فی دمشق میں، وہ رو رہے تھے. میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ قال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امت میں سب کچھ تغیر، اور انس تو بہت بوڑھے تھے زہری کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا. میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے سب کچھ چینج کیا ہے، سب کچھ چینج ہو چکا ہے.
سوائے نماز کے، اور یہ نماز بھی ضائع ہو چکا ہے. اچھا میں اس کے شرح میں بس یہ کافی آپ کے اتنے شروع دکھا چکا ہوں. یہ 2 صحابی ہیں شہادت دے رہے ہیں کہ سنت چینج ہو چکا ہے. بہرحال یعنی کہ مولا علیہ السلام تھے ان کے زمانے میں سب چینج ہو گیا. جی ہاں، اس سے پہلے اس خلفاء کے زمانے میں سب کچھ چینج ہو چکا تھا. جی ہاں چینج ہو سب کچھ چینج ہو گیا تھا. اب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ نہیں کی چینج ہو چکا تھا ان کے ہاں. جی ہاں، تو کہنے کا پھر مقصد یہ حضرت ہے علی نے اس کو امپلیمنٹ کیا. جی پھر آپ کیسے پھر آپ کنٹینیوشن کریں گے جب بیچ میں سب بدل گیا، حضرت علی تک وہ پہنچا ہی نہیں. آپ لوگوں کے ہاتھ تبدیل ہو گیا نا، ہمارے ہاں تو تبدیل نہیں ہوا. ہم نے تو صرف اہل بیت علیہ السلام سے لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء سے لیا. نہیں تو دیکھیے آپ باقی لوگوں امت کی ہے، ہمارے باقی لوگوں کا امت مطلب امیر نہیں ہے. المومنین علیہ السلام کی پیروی نہیں کیا. اگر وہ امت امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے دوران ان کی اتباع کرتے تو اس میں سب وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی، واپس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ آتا. لیکن امت حضرت سب علی نے یعنی یہ جو اللہ کہہ کے رہے ہیں کہ رسول سب کچھ چینج ہو چکا ہے. دیکھیں یعنی وضو چینج ہو چکا ہے، اذان چینج ہو چکا ہے، روزہ چینج ہو چکا ہے، حج چینج ہو چکا ہے، نکاح طلاق کے طریقے واقعا یہی ہے کہ یہ سب انہوں نے چینج کیا ہوا ہے. قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعویل، عقائد میں، توحید میں سب کچھ انہوں نے چینج کیا ہے. اسی زمانے میں چینج ہو چکا تھا، صحابہ نے خود شہادت دی ہے. اچھا نہیں، آپ میں جو یہ کہہ رہے پوچھ ہیں رہا نا ہوں کہ آپ سے قرآن کہ و سنت چوڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس سنت کی بات کر رہے ہیں؟ اسی سنت کی بات کر رہے ہیں جب خود صحابہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ چینج ہو چکا ہے. اسی سنت کی بات کر رہے ہیں. قرآن کو میرا اپنا خلیفہ سوال بنایا، اگر کس سنیں قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ اسی قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ خود آپ کے اپنے کتب میں حدیث بڑے پڑے ہیں، قرآن میں ضائع ہو چکا ہے. اور آپ کا ایک آدمی نہیں ہے کہ میرے ساتھ اس مسئلے پہ بات کرے کہ بھائی میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے کتب میں آپ کے پاس کچھ بھی دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں نقصان نہیں ہے، سوائے صرف ادعا، سوائے صرف کہ آپ ادعا کو تکرار کریں کہ قرآن میں کامل ہے، قرآن کامل ہے. اچھا قرآن ٹھیک ہے کامل ہے، کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا. میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، دلیل ہے نا، دلیل کے روح سے کہتا ہے کہ وہ بغیر دلیل کا تو ہم ادعا نہیں کرتے. اگر میں صرف ادعا کروں کہ اللہ ایک ہے تو دوسرا شخص ادعا کرتا ہے کہ اللہ 5 ہے، اللہ 10 ہے، ادعا سے تو نہیں بنتا. آپ کہتے ہو قرآن کامل ہے تو اس کی دلیل بھی تو ہونا چاہیے نا. دلیل کہاں ہے آپ لوگوں کے پاس؟ یہ قرآن و سنت کی جو آپ بات کرتے ہیں نا، کس قرآن و سنت کی بات کرتے ہو؟ وہی قرآن جس کے متعلق عمر عائشہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے. سنت کس سنت کی بات ہے؟ یہی سنت جو بھی میں نے دکھایا آپ کو. وہ خود کہہ رہے ہیں، آپ کے صحابہ بخاری میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت، یہ سب چینج ہو چکا ہے بھائی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا اور آپ کا، ہم نے کہا نا کہ سب سے اختلافی مسئلہ کیا ہے؟ امامت و خلافت ہے. آپ کہتے ہیں قرآن و سنت چھوڑ دیا. قرآن و سنت کی جو پوزیشن ہم نے بتا دیا کہ کیا ہے حقیقت میں. اب نعرہ بازی کو سائڈ پہ چھوڑتے ہیں اور صحیح بات کرتے ہیں کہ واقعاً دلیل کے روح سے قرآن اور سنت، کیا یہ اختلافات رفع کرنے کے لیے کافی ہیں؟ کافی نہیں ہے. کیا خود قرآن و سنت کے متعلق تمہارا اپنے کتب میں کیا لکھا ہے؟ وہ پھر بات بنتی نا. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت وقت دیا، آپ دوسرے لوگ 1 گھنٹہ وقت دے دیا، آپ دوسرے لوگ منتظر ہیں، بہت کال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میرا ایک سوال اس میں تو یہ لے لیجیے کہ حضرت علی جب خلیفہ بنے تو ان تک قرآن و سنت نہیں پہنچ پایا تھا کیا؟ وہ قرآن ناطق تھے، تو آپ اور سب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا علم عصمت تھا ان کے پاس تھا. تو اس کا مطلب وہ محفوظ تھا. بالکل محفوظ تھا، ان کے پاس محفوظ تھا. اور جن لوگوں نے ان سے لیا وہ بالکل اسی راہ پر ہیں. ان کے پاس کچھ بھی چینج نہیں ہوا. جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے لیا ہے، آج لے رہے ہیں، ان کے پاس وہی اسی جن لوگوں نے حضرت علی سے لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جی جن لوگوں نے حضرت علی سے لیا، حضرت حسن سے لیا، ٹھیک ہے، حضرت حسین سے لیا، تو اب آپ مانتے ہیں کہ وہ مکمل تھا؟ کیا مکمل تھا؟ قرآن اور سننا. انہوں نے جو لیا ہے، جس شخص نے بھی اہل بیت علیہ السلام سے اپنے احکام لیے ہیں وہ غیر محرف ہیں، وہ بالکل صحیح ہیں، بالکل حقیقی ہیں احکام لیے ہیں نا. باقی لوگ جو لیتے ہیں تو پھر آپ کی دلیل تو یہیں سے کٹ جاتی ہے نا. جی نہیں تو پھر آپ کی دلیل تو یہاں سے کٹ جاتی ہے کہ قرآن و سنت تو محفوظ تھا. بھائی آپ سوچ لیجیے، میں واضحات کو تکرار نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے نا. جو لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے لیا ہے ان کے پاس شریعت محفوظ ہے. جن لوگوں نے غیر اہل بیت علیہ السلام سے لیا ہے ان کا محرف ہے. دلیل میں نے ذکر کیا بخاری سے میں نے ذکر کیا کیوں محرف ہے، کہ وہ خود شہادت دیتے ہیں کہ سب کچھ چینج ہو چکا ہے. وہ کسی نہ کسی جگہ پر تو محفوظ تھا نا. آپ یہ تو مانتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس محفوظ تھا. بالکل، لیکن آپ لوگ ان سے تو نہیں لیتے نا. تو پھر اس کا مطلب محفوظ تھا.
آپ کے حساب سے بھی وہ ہم تو محفوظ کہتے ہیں تھا؟ آج بھی قرآن و سنت محفوظ ہے اہل بیت علیہ السلام کے پاس محفوظ. بہرحال ڈاکٹر صاحب مجھے دوسرے کال لے لینے, آئندہ آ کر مزید آپ سے سوال لیں گے, ٹھیک ہے نا؟ بہت مہربانی آپ کی, ٹھیک ہے، السلام علیکم. خدا آپ کو عزت ہے. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب, بہت مہربانی, بہت مہربانی. خدا آپ کو سلامتی دے.